ناظرین، ایک انتہائی سبق آموز واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا ایک معروف حکمران گزرا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ ایک پروقار چہرے والے شخص پہ اس کی نظر پڑی، لیکن انتہائی بظاہر خستہ حال اور مسکین سا آدمی لگ رہا تھا۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ نوجوان نے کہا میرا نام سالم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ عبد الملک چونک پڑا، اس نے کہا نوجوان، تمہارے دادا عمر بن خطاب سے مجھے بڑی محبت ہے، اور اگر تمہاری کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ کیونکہ وہ خستہ حال تھا تو عبد الملک نے اس کو کچھ نوازنا چاہا، دینا چاہا۔ اب نوجوان کا جواب سنیے۔ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس وقت اللہ کے گھر میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ مانگوں۔ عبد الملک نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی اس نوجوان پہ نظر رکھنا، جب یہ طواف کر کے باہر نکلے تو اس سے ملاقات کروانا یا اس کو میرے پاس لے آنا۔ خادم اس کو لے آیا، عبد الملک کے سامنے ہیں اب حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر کے پوتے۔ تو عبد الملک نے ان سے کہا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بیان کریں، مجھے آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ سالم نے فرمایا آپ میری دنیا کی کوئی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں یا آخرت کی؟ بڑا زبردست مکالمہ ہے۔ تو عبد الملک نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو دنیا ہی ہے، آخرت پہ تو میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میرے پاس تو دنیا کا مال ہے، اس میں سے جو چاہو تم طلب کر سکتے ہو۔ اب حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جنت میری منزل یا جنت کے راہی، آخرت کے راہی، تو آخرت کے راہی کا جواب کیا تھا؟ جب اس نے دنیا کی آفر کی تو حضرت سالم نے فرمایا امیر المومنین، میں نے دنیا تو کبھی دنیا کے مالک سے نہیں مانگی، آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو آخرت کے حوالے سے ہے، اگر اس حوالے سے میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ عبد الملک نے کہا نوجوان، یہ تم نہیں، تمہاری رگوں میں دوڑنے والا خون بول رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہو تم، تو تمہاری رگوں میں عمر کا خون دوڑ رہا ہے، وہ بول رہا ہے، یہ خوشبو اس سے آ رہی ہے، جنت کی خوشبو۔ شاعر کہتے ہیں خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔